بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز بھائیو دوستو، اس درس میں انشاءاللہ وہیں سے آغاز ہوگا جہاں پچھلے درس میں ہم نے ختم کیا تھا، اور جو گفتگو ہماری چل رہی تھی وہ تھی دوسرے اصول کے حوالے سے جو شیخ نے اس کتاب میں بیان کیا، اور وہ ہے دین اسلام کی معرفت۔ اور یہ یاد رہے کہ یہی دوسرا سوال ہے جو ہر انسان سے قبر میں کیا جاتا ہے اور ہم سب سے بھی کیا جائے گا، ما دینکا، تمہارا دین کیا ہے؟ اور یہی دوسرا اصول ہے اس کتاب کا، معرفت دین الاسلام بالادلہ، دین اسلام کی معرفت دلائل کے ساتھ۔ اس حوالے سے پچھلے درس میں آپ کے سامنے ارکان اسلام تک بیان کر چکا ہوں، اور شروع میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ اسلام کے 3 مراتب ہیں، اور اسلام کے 3 مراتب میں پہلا مرتبہ ہے اسے اسلام ہی کہا جاتا ہے، دوسرا مرتبہ ہے اس کا نام ہے ایمان، اور تیسرا ہے احسان۔ یہ تینوں الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے، اس میں یہ تینوں الفاظ وارد ہیں جو کہ انشاءاللہ آگے تفصیل سے ہم اس حدیث کو بیان کریں گے۔ تو پچھلے درس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہر مرتبے کے کچھ ارکان ہیں، جیسا کہ اسلام کے 5 ارکان گزر چکے ہیں، اور آج جو دوسرا مرتبہ ہم پڑھیں گے، یعنی دوسرا درجہ، دوسرا لیول اسلام کا، وہ ہے ایمان، اور اس کے کون کون سے ارکان ہیں اس کا پتہ چلے گا۔ شیخ دوسرے مرتبے کے بارے میں کیا لکھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ المرتبۃ الثانیہ الایمان وهو 77 شعبہ، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان وأركانه 6، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره۔ ایمان کے 70 اور کچھ چند زیادہ شعبے ہیں، یعنی حصے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ شیخ نے آگے لکھا کہ ایمان کے 70 اور 70 سے چند زیادہ شعبے ہیں، شاخیں ہیں۔ فَأَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اور سب سے بڑا حصہ، سب سے بڑی شاخ ایمان کی کیا ہے؟ اس کا اعلیٰ درجہ ایمان کا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ قول، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے آخری درجہ اور ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا، شرم، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، ایمان کی شاخوں میں سے ہے۔ یہاں تک شیخ نے لکھا، اور اس کی پہلے ہم تفصیل بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے چلیں گے۔ ایمان کی تعریف جو شرعی اصطلاح میں علماء نے بیان کی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور یہاں یہ بھی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مسائل کی بہت زیادہ تحقیق میں ہم نہیں جا رہے، بہت زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، یعنی لغوی بحثوں کی طرف ہم رجوع نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ابتدائی کتاب ہے عقیدے کی، تو اختصار کے ساتھ جو اہم باتیں ہیں وہی بیان آپ کے سامنے کی جا رہی ہیں۔ اور اگر کسی کو تفصیل درپیش ہے، تفصیل سے کوئی پڑھنا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ مستقبل میں جو مزید عقیدے کی اس سے تھوڑی
بڑی کتابیں ہیں، انشاءاللہ اس میں مزید تفصیل اور مختلف زیادہ سے زیادہ علماء کے اقوال اور لغوی اعتبار سے الفاظوں کا مفہوم وہ بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ مگر یہ کتاب چونکہ ابتدائی کتاب ہے عقیدے کی، تو بہت زیادہ تفصیلات جو زیادہ ہیں ان میں ہم نہیں جائیں گے، تو ضرورت کی بات یہاں کی جائے گی۔ ایمان کی تعریف میں جو اہم بات یاد رکھنے والی ہے وہ ہے ایمان کی تعریف کیا کی علماء شریعت نے قرآن و حدیث کی روح سے۔ قرآن و حدیث پہ غور و فکر کرنے کے بعد علماء نے ایمان کی تعریف بیان کرتے ہوئے 3 باتیں بیان کی۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا، یہ پہلی بات، دل سے اسے تسلیم کرنا، دل سے یعنی اس کی تصدیق کرنا، اسے سچا سمجھنا، یہ اس کا اعتقاد جازم یقین کرنا مکمل طور پہ، یہ دوسری بات۔ اور اپنے عمل سے، اپنے جوارح سے عمل کرنا۔ جوارح کہتے ہیں جسمانی اعضاء، یعنی ہاتھ، پاؤں، ناک، ماتھا، گھٹنا، ٹانگیں، یہ سارے جسمانی اعضاء کو عقیدے کی کتابوں میں جوارح کہا جاتا ہے۔ تو ان جوارح کے ساتھ، جسمانی اعضاء کے ساتھ عمل کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ایمان میں شامل ہے۔ تو 3 باتیں ہو گئیں۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، اور اپنے دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور اس کے بعد اپنے جوارح جسمانی اعضاء سے عمل کرنا۔ ان میں اگر کوئی ایک بھی چیز، ایک بھی کام یا حصہ مکمل طور پہ نکل جائے گا تو آدمی دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بالکل عمل چھوڑ دیتا ہے اور کوئی عمل نہیں کرتا، خالی زبان سے اقرار کر لیتا ہے اور دل سے تسلیم کر لیتا ہے اور عمل بالکل چھوڑ دیتا ہے، تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، وہ ایمان کے اندر نہیں رہے گا۔ اور اس ایمان کے بارے میں اس کی تعریف کے ساتھ جہاں یہ 3 باتیں یاد رکھنی ہیں، وہاں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایمان یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ، کہ اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اطاعت کے ساتھ یہ ایمان بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ وینقص بالمعصیہ، اور معصیت یعنی نافرمانی کے ساتھ، گناہ کرنے کے ساتھ، اللہ رب العزت کے احکامات کی نافرمانی کے ساتھ یہ ایمان میں کمی آ جاتی ہے، نقص پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے، اور اس میں مزید تفصیلات بیان کی جا سکتی ہیں جو کہ انشاءاللہ آئندہ مستقبل میں عقیدے کی اور بڑی کتابوں میں آئیں گی، لیکن یہاں تک ابتدائی طور پہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایمان کی تعریف میں یہ باتیں یاد رکھیں: زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، دل سے تسلیم کرنا، اور اپنے جوارح سے جسمانی اعضاء سے عمل کرنا۔ اور یہ ایمان بڑھتا ہے اللہ رب العزت کی اطاعت سے اور کم ہوتا ہے اللہ رب العزت کی معصیت سے۔ یہاں جیسے میں نے آپ کو بیان کیا کہ عمل بھی ایمان کا حصہ ہے، جز ہے، اور ایسا جز ہے کہ اس کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی عمل کے بغیر، عمل کے کیے بغیر، یعنی بالکل اگر عمل کوئی چھوڑ دے تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو ایمان کے لیے عمل ضروری ہے۔ بعض اعمال ایسے ہیں جنہیں چھوڑنے سے ایمان باقی رہتا ہے، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں جنہیں چھوڑ دینے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی مکمل طور پہ، کلی طور پہ عمل چھوڑ دیتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات ماننا کہ عمل ایمان کا حصہ ہے، عمل ایمان کا جز ہے، عمل ایمان کی شرط ہے، ایمان کی صحت کی شرط ہے، اس حوالے سے چند باتیں شیخ نے آگے بیان کی اور فرمایا کہ ایمان کے 70 اور 70 سے زیادہ کچھ شاخیں ہیں۔ ان میں سب سے اعلیٰ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ادنا درجہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا۔ یہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ ایمان میں شامل ہے۔ اور یہ بات کہاں سے لی شیخ نے؟ صحیح بخاری میں روایت ہے اسی طریقے سے کہ اعلیٰ درجہ ایمان کا لا الہ الا اللہ، اور کم سے کم درجہ جو ہے، کم سے کم جو نچلے لیول کا آخری عمل ہے وہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا۔ تو یہ حدیث مبارکہ کے مطابق یہ پتہ چلا کہ یہ عمل، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، یہ عمل ہے اور اس کو ایمان میں شامل کیا گیا ہے، لہٰذا عمل ایمان کا جز ہے، حصہ ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور آگے یہ بات بھی پتہ چلی کہ حیا، شرم، یہ بھی ایک عمل ہے اور یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے، لہٰذا عمل ایمان میں داخل ہے، عمل ایمان کا جز ہے، اور ایسا جز ہے
کہ جو اس کی صحت کی شرط ہے، یعنی اگر ایمان میں سے عمل نکل جائے تو ایمان نہیں رہتا، تو عمل ایمان کے لیے ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک گروہ ایسا ہے مسلمانوں میں سے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کلی طور پہ کوئی عمل چھوڑ دے، بالکل عمل چھوڑ دے، تو تب بھی اس کا ایمان صحیح ہے، اور اس فرقے کا نام ہے مرجئہ، اور اس عقیدے کو کہا جاتا ہے الارجاء۔ ارجاء کا معنی ہے یعنی عمل کو، یعنی وہ عقیدہ جس میں یہ کہا جائے کہ عمل کے بغیر بھی ایمان صحیح ہے، تو یہ عقیدہ غلط ہے۔ عمل کے بغیر اگر کوئی بالکل عمل چھوڑ دیتا ہے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا زبان سے مان لینا یا دل سے مان لینا کافی نہیں ہے۔ تو یہ اختصار کے ساتھ بالکل میں نے آپ کے سامنے ایمان کے حوالے سے بیان کیا، اور اس کی مزید تفصیلات آئندہ کتابوں میں آئیں گی۔ آگے شیخ لکھتے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، جیسے اسلام کے 5 ارکان ہیں، بہت سارے لوگ یہ بات تو جانتے ہیں، لیکن ایمان کے 6 ارکان ہیں، یہ بے شمار لوگوں کو نہیں پتہ۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ایمان کے کون سے 6 ارکان ہیں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَأَرْكَانُهُ 6، اور اس کے 6 ارکان ہیں یعنی ایمان کے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ، یہ اس ایمان کا پہلا رکن، وَمَلَائِكَتِهِ اور اس کے ملائکہ پہ یعنی اس کے فرشتوں پہ ایمان لاؤ، یہ ایمان کا دوسرا رکن، وَكُتُبِهِ اس کی کتابوں پہ ایمان لاؤ، یہ ایمان کا تیسرا رکن، وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لاؤ، یہ اس ایمان کا چوتھا رکن، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ آخرت کے دن پہ یعنی قیامت کے دن پہ ایمان لاؤ، یہ 5واں رکن، اور چھٹا رکن ہے وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ خیر و شر والی تقدیر پہ ایمان لاؤ، یہ ایمان کا چھٹا رکن ہے۔ 6 ارکان ہیں ایمان کے۔ یہ 6 ارکان کی دلیل کیا ہے؟ کہاں سے پتہ چلا کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں؟ اس کی دلیل کے طور پہ شیخ نے 2 آیات ذکر کی یہاں پہ، اور آگے شیخ لکھتے ہیں وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ الْأَرْكَانِ السِّتَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور ان 6 ارکان ایمان کی دلیل اللہ رب العزت کا یہ قول ہے، یعنی یہ آیت کریمہ جو آ رہی ہے، اور وہ آیت کریمہ 177 نمبر آیت سورہ بقرہ کی، اور اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، تم اپنے چہرے مشرق کی طرف لے جاؤ یا مغرب کی طرف پھیر دو، نیکی یہ نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی من آمن باللہ، نیکی یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لائے آدمی، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پہ، والملائکۃ اور فرشتوں پہ، ملائکہ یعنی فرشتے، اور آگے فرمایا والکتاب والنبیین اور کتاب پہ اور نبیوں پہ۔ یہاں کتنے ارکان ایمان کا ذکر آیا اس آیت کریمہ، اور فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ، من آمن باللہ 1 رکن، والیوم الآخر 2 رکن، قیامت کے دن پہ ایمان لاؤ، آخرت کے دن پہ، اور والملائکہ 3 رکن فرشتوں پہ، اور اس کے بعد فرمایا والکتاب 4 رکن کتاب پہ، والنبیین 5واں رکن نبیوں پہ۔ 5 ارکان ایمان اس آیت کریمہ میں 177 نمبر آیت کریمہ سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے۔ اور چھٹا رکن جو ہے تقدیر پہ ایمان لانا، وہ تقدیر کا ذکر اللہ رب العزت نے کہاں کیا؟ اس آیت کریمہ میں نہیں بلکہ ایک اور آیت کریمہ کو شیخ نے بطور دلیل یہاں ذکر کیا، اور فرمایا وَدَلِيلُ الْقَدْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى، قدر کی دلیل اللہ رب العزت کا یہ قول ہے، یعنی تقدیر بھی چھٹا رکن ہے ایمان کا۔ اس کی دلیل سورہ قمر کی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر، ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا بقدر، تقدیر کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ۔ تو یہاں اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں تقدیر کا ذکر کیا کہ کوئی بھی مخلوق ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے قدر کے ساتھ پیدا کیا، تقدیر کے ساتھ پیدا کیا۔ تو یہ چھٹا رکن ہے اسلام کا۔
آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں تو الگ الگ باتیں بیان کی گئیں، یہاں یہ تو نہیں آیا کہ یہ 6 اکٹھے تو نہیں آئے، ذکر نہیں آیا ارکان کا۔ تو میرے بھائیو آگے انشاءاللہ ایک حدیث ایسی آئے گی جس میں 5 ارکان اسلام بھی آئیں گے اور اس کے بعد 6 ارکان ایمان بھی اکٹھے آئیں گے، تو اس سے بات کھل کے اور واضح ہو جائے گی۔ یہاں صرف آپ کو یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ باتیں آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ 5 ارکان اسلام جس طرح ہیں اسی طرح 6 ارکان ایمان بھی ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں ایک اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے احسان کا ذکر قرآن پاک میں بہت زیادہ کیا۔ ایمان کے بعد تیسرا مرتبہ ہے اسلام کا احسان۔ پہلا مرتبہ اسلام، دوسرا ایمان اور تیسرا احسان۔ اور شیخ لکھتے ہیں والمرتبۃ الثالثہ، تیسرا مرتبہ الاحسان، اسے احسان کہتے ہیں۔ اس کے کتنے رکن ہیں اور اس کی تعریف کیا ہے، اسے احسان کسے کہتے ہیں؟ اس کا پہلے شیخ نے لکھا رکن واحد، اس کا رکن ایک ہے، بس ایک ہی رکن ہے، جیسے اسلام کے 5 اور ایمان کے 6، لیکن اس کا ایک رکن ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اور وہ احسان ہے کیا؟ ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ یہ بات غور سے سمجھنے کی ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، کأنک تراہ، جس طرح تم اسے، جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگرچہ تم اسے دیکھ نہیں رہے، فإنہ یراک، مگر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس کیفیت کے ساتھ عبادت کرنا، اس سوچ کے ساتھ عبادت کرنا، اللہ رب العزت سے اتنا ڈر جانا، اللہ تعالیٰ سے اتنا خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنا، اس سے بے انتہا محبت کرتے ہوئے اور اس کے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے عذاب کا خوف رکھتے ہوئے، یہ ساری کیفیت کے ساتھ عبادت کرنا۔ اور یہ عبادت کب ہوگی؟ جب انسان کو یہ پتہ ہوگا، انسان کا اس بات پہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اس طریقے سے عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگرچہ تم اسے دیکھ نہیں رہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو دیکھ کے کچھ کام کرتا ہے تو اس کا حق ادا کرتا ہے، تو ہم اگرچہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ تو نہیں رہے، لیکن اس کیفیت کے ساتھ عبادت کرو کہ گویا کہ ہم اسے، جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اگرچہ تم اسے دیکھ نہیں رہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب ہم یہ اس کیفیت کے ساتھ عبادت کریں گے تو یقیناً ہم اللہ رب العزت کے ساتھ بہت زیادہ اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہوئے، اس کے اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے، اور دوسری طرف اس کے عذاب کا خوف رکھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اور کسی قسم کی کوئی ہماری عبادت میں خلل، اور اس کے بعد ہمارا ذہن کہیں اور نہیں جائے گا، نماز کے اندر کچھ اور ہم نہیں سوچیں گے، بلکہ بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کریں گے۔ تو اس کیفیت کو، اس لیول کو، اس مرحلے کو، جو اس مرحلے پہ پہنچ جائے اسے محسن کہتے ہیں، اور اس لیول کا نام، اس مرتبے اور درجے کا نام احسان ہے۔ 3 مراتب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ پہلا مرتبہ کون سا بیان کیا میں نے آپ کے سامنے؟ اسلام کا، اس کو اسلام ہی کہتے ہیں۔ دوسرا ایمان، تیسرا احسان۔ ان تینوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ایک بندہ اسلام لاتا ہے اور ایمان لاتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ پہلے 2 مراتب ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتے، جیسے میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ اسلام کے لیے ایمان ضروری ہے اور ایمان کے لیے اسلام ضروری ہے، اور یہ دونوں میں فرق کیا ہے یہ اگلی مجلس میں انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ لیکن یہ شروع میں آپ کو ابتدائی بات یاد رکھیں کہ اسلام ایمان کے بغیر نہیں اور ایمان بغیر اسلام کے نہیں۔ تو جب اسلام لائے گا تو اس کے لیے ایمان ضروری ہے اور ایمان بغیر اسلام کے نہیں، لہٰذا پہلے 2 مراتب ہو گئے۔ پہلے 2 مراتب جس نے پورے کر لیے، اس کے بعد یہ پہلے 2 مراتب تیسرے کے بغیر ممکن ہے، یعنی پہلا اسلام ایمان کے دوسرے کے بغیر ممکن نہیں، لیکن پہلا اور دوسرا ہو جائیں تو یہ تیسرے کے بغیر مکمل ہو سکتے ہیں۔ اس مسلمان بھی بندہ ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو تیسرے مرتبے کی طرف آگے بڑھے گا، یعنی احسان تک پہنچے گا، تو وہ آدمی اس سے بہتر ہے جو احسان تک نہیں پہنچا، یعنی محسن آدمی غیر محسن آدمی سے بہتر ہے جو احسان تک نہیں پہنچا۔ تو یہ ہمیں کوشش کرنی ہے اسلام، ایمان اور
اس کے بعد اتنا زیادہ آگے بڑھیں کہ زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، واجبات کے علاوہ، فرائض کے علاوہ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ خیر کے کاموں کی طرف سبقت لے جائیں، اور ہر لمحہ ہمارا اس طرح گزرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب اس کیفیت کے ساتھ ہم ہر قدم قدم پہ چلیں گے اور ہر لمحہ گزاریں گے تو یقیناً ہر قسم کے حرام کام سے بچیں گے جب ہمارے ذہن میں ہوگا اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور پھر ہر قسم کی زیادہ سے زیادہ نیکیاں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جب یہ کیفیت انسان کی زندگی میں آ جائے گی، ہر عبادت میں آ جائے گی، تو اسے احسان کہتے ہیں۔ تو اس تک پہنچنے والا اس سے بہتر ہے جو اس تک نہیں پہنچتا، لیکن اس کے بغیر پہلے 2 مرتبے مکمل ہو سکتے ہیں اور صحیح ہیں، وہ قابل قبول ہیں۔ اگرچہ پہلے 2 مرتبوں میں، یعنی پہلا مرتبہ دوسرے کے بغیر ممکن نہیں، دوسرا پہلے کے بغیر ممکن نہیں، لیکن پہلے 2 ملا کے تیسرے کے بغیر ممکن ہے، لیکن ہمیں تیسرے کی طرف بڑھنا چاہیے، تیسرے مرتبے تک تیسرے لیول اور تیسرے درجے تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ تھا تیسرا مرتبہ، احسان۔ اس کے بعد آگے شیخ نے احسان کے حوالے سے چند آیات قرآن پاک کی ذکر کی ہیں، وہ آیات انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اگلے درس میں بیان کروں گا۔ آج کے لیے اس درس میں اتنا کافی ہے، اور اگلے درس میں انشاءاللہ یہ دوسرا اصول جو ہم نے آغاز کیا ہے وہ ختم کریں گے۔ احسان کے حوالے سے آیات بھی آئیں گی، اور ایک بڑی طویل حدیث آئے گی جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، جس میں دوبارہ یہ تینوں مراتب کا اکٹھے ذکر ہے، اور بڑی دلچسپ اور بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو آج سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ بھی قرآن و حدیث سے عقیدہ اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسی ایمان پہ، قرآن و حدیث والے عقیدے پہ قائم رکھے، اور ہمارا اسی پہ خاتمہ فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔